the five main makharij, the exit point of a letter. یعنی 5 ایسے مخارج ہیں، ٹوٹل مخارج ہیں جہاں سے لیٹر ادا ہوتا ہے یا نکلتا ہے۔ ان میں سے فرسٹ کیا ہے؟ تھروٹ، تھروٹ یعنی حلق۔ سیکنڈ ہے ایمٹی اسپیس، اس کو ایمٹی اسپیس کو کہتے ہیں عربک میں الجوف، جوف کو کہتے ہیں منہ کا خالی حصہ، اوکے، منہ کا جو خالی حصہ ہے، جب آپ کھولتے ہیں منہ تو جب کرتے ہیں تو منہ کا جو خالی حصہ ہے، زبان کے علاوہ، تالو، دانتوں کے علاوہ جو خالی حصہ ہے بالکل، اس کو جوف یا ایمپٹی اسپیس کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے ہے لپس، الشفتان۔ لپس جو ہیں یہاں سے بھی کچھ لیٹرز ادا ہوتے ہیں، ہونٹوں سے بھی کچھ لیٹرز ادا ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح سے نمبر 4 ہے الخیشوم یا نوز، نیزل ساؤنڈ۔ جو الخیشوم جو ہے نا، نیزل، نوز آپ کا ناک کا جو بانسا ہے، وہاں سے بھی آواز آتی ہے، کچھ لیٹرز جو ہیں وہاں سے ان کی آواز نکلتی ہے۔ موسٹ آف ٹائم آپ دیکھتے ہیں جو غنہ ہوتا ہے، غنہ فلی ناک سے ہوتا ہے، میم اور نون ہے، اور اسی طرح سے آپ اخفا جب کرتے ہیں تو وہاں لائٹ نیزل ساؤنڈ بھی نون سے ہی ادا ہوتی ہے، نکلتی ہے۔ اس کے بعد ہے جی اللسان، لاسٹ اللسان، ٹنگ، زبان۔ کچھ ایسے لیٹرز ہیں جو زبان سے ادا ہوتے ہیں۔ تو یہ ٹوٹل 5 مین مخارج ہیں، 5 مین مخارج یعنی ایسی جگہیں جہاں سے لیٹر ادا ہوتے ہیں۔ ٹوٹل جو تجوید ہے، قرآن کے جتنے بھی الفابیٹ لیٹرز ہیں، سارے کے سارے ان میں سے کسی نہ کسی ایک سے ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ الفابیٹ لیٹرز جو ہیں آپ نے پڑھے ہوں گے، حروف تہجی، الف با سے یا تک، تو یہ ٹوٹل 28 یا 29 ہے۔ اگر حمزہ کو انکلوڈ کر لیں تو 29 ہے، اگر حمزہ کو انکلوڈ نہیں کرتے تو 28 ہے۔ تو یا الف کو انکلوڈ، الف کا فرق ہوتا ہے۔ تو اب دیکھ لیں یہاں پہ سارے یعنی جو حروف تہجی یا الفابیٹ لیٹرز ہیں وہ سارے کے سارے، یعنی ان میں سے یہ 5 مخارج میں سے کسی نہ ایک سے ادا ہو کے وہ نکلتا ہے۔ تو آگے وہ دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ سب سے پہلے تو حروف تہجی کے جو لیٹرز ہیں وہ کون سے ہیں، تو ان میں سے ایک ہے الف۔ الف آپ نے دیکھا اس کو یہ مد بھی ہوتا ہے، الف جیسے ہم نے پیچھے پڑھا مد بھی ہے، تو یہاں پہ الف بھی دیا ہے۔ اس کے بعد ہے با، تا، ثا، جیم، ہا، خ، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا۔ طا کو طا پڑھنا ہے، تو اکثر لوگ اس کی آواز ناک میں لے جاتے ہیں، تو کرتے ہیں، تو نہیں کرنا، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، ہا، واو، یا، حمزہ۔ اب یہاں پہ جو اینڈ پہ ہے میم، میم جو ہے وہ ہے غنہ،
اور اسی طرح سے نون بھی قنہ ہے. مد لیٹرز ہم نے پڑھے 3 ہیں، الف، واو اور یا. تو الف، واو اور یا یہ تب مد ہوتے ہیں جب یہ سکون ہوں گے. اگر واو پہ فتح ہو، کسرہ ہو، تو تب واو یا الف تو سوری وہ تو اس پہ فتح کسرہ ہوگا تو وہ مد، وہ حمزہ بن جائے گا، وہ مد، وہ الف نہیں رہے گا. لیکن جو ریسٹ 2 ہیں واو اور یا، جب ان پہ کوئی حرکت ہوگی. حرکت کیا ہے؟ جب ان پہ کوئی یعنی فتح ہو یا کسرہ ہو یا دمہ ہو. اسی طرح یا پہ فتح، کسرہ یا دمہ ہو تو یہ تب مد نہیں رہیں گے. ٹھیک ہے، تب یہ مد نہیں ہوں گے، تب یہ نارمل لیٹرز ہوں گے جیسے دوسرے لیٹرز ہوتے ہیں. مد تب ہوں گے جب ان کے اوپر واو پہ کوئی حرکت نہیں ہوگی، یا پہ کوئی حرکت نہیں ہوگی، یعنی سکون ہوں گے. سم ٹائمز آپ دیکھیں گے قرآن میں واو بالکل سمپلی لکھی ہوتی ہے، اس کے اوپر کوئی کچھ بھی سائن نہیں ہوتا. اسی طرح یا پہ کوئی سائن نہیں ہوتا تو وہ مد ہوگا. ہاں سم ٹائمز سم مصحف جو ہیں ان کے اوپر یہ سکون کا سائن ہوتا ہے، یہ سکون کا سائن، یا مے بی سرکل کا سائن ہو تو اس وقت وہ کیا ہوگا؟ مد ہوگا. ٹھیک ہے، یعنی سرکل ہو یا سکون کا سائن ہو تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سکون یعنی یہ مد ہے. یہ اس کا فرق یاد رکھیے گا. جی اب یہاں پہ کوئز آپ نے بتانا ہے کہ tick the correct box. How many main مخارج are there? 8, 5 اور 10. جی کریکٹ مخارج کتنے ہیں؟ 8 ہیں یا 10 ہیں؟ جی آپ انمیوٹ کر لیں. یعنی وہ حصے، وہ جہاں سے مخارج، ویسے ٹوٹل مخارج جو ہے نا 17 ہیں، لیکن جہاں سے ادا ہوتے ہیں لیٹرز وہ جگہیں کتنی ہیں وہ آپ نے بتانی ہے. 8 ہیں، 5 ہیں یا 10 ہیں؟ مخارج 5. یس کریکٹ، 5 ہیں. 5 دیکھیں آپ، جیسے الشفتان لپس ہیں، جی حلق ہے، لسان زبان ہے، نوز ہے، اور الجوف ہے. اب دوسری سائڈ پہ آ جائیں گے. ڈرا اے لائن ٹو میچ دا پکچر ٹو دا کریکٹ عربک ورڈ. اوکے فرسٹ جو ہے جو ٹاپ پہ ہے یہ والا، یہ آپ کو دوسری سائڈ پہ عربک میں بتائیے گا کہ اس کا نیم کیا ہوگا. ایمٹی، منہ کا خالی حصہ. یا لیکن ان میں سے کون سا آئے گا؟ یہ جو یہاں پہ یہ جو عربک میں ہے ان میں سے کون سا ہے؟ یہ جو منہ کا الشفتان، ہونٹ، لپس. یہ لپس ہیں. اچھا جی الشفتان منہ کا خالی حصہ. اچھا سوری میرا بند تھا وہ. منہ کا خالی حصہ، جوف، الجوف. یس الجوف ہے. جی جوف، سوری جوف جو ہے نا ایمپٹی ماؤتھ، ایمپٹی اسپیس ایمپٹی ماؤتھ کو کہتے ہیں. الجوف. اوکے جی نیکسٹ کیا ہے؟ یہ جو تھاٹ ہے اس کو میچ کریں. کریکٹ ورڈ کے حلق. الحلق. گڈ الحلق. جی نیکسٹ. ٹنگ. نیکسٹ اللسان. شفا. یس کریکٹ، ویل ڈن. نیکسٹ. الخشوم. Yes, good. Al-Khayshum. The last is الشفتان. Ash-Shafata. That's it. چلیں جی آگے جاتے ہیں. اوکے پھر ہے نیکسٹ
Draw a line to match the letter to the correct makharaj. اوکے جی لام. لام اب آپ سوچیں کہاں سے ادا ہوتا ہے. ال. اب آپ پروناؤنس پہلے کریں. ال ل ل ل. تو آپ کا یہ 5 جو چیزیں ہیں 5 مخارج میں سے کون سا مخرج سے لام ادا ہو رہا ہے؟ تھنک کریں پھر بتائیں. ال ل. الجوف الجوف نو ایمپٹی ماؤتھ تو نہیں ہے. الٹھنگ کہیں آپ کا کوئی پارٹ ٹچ ہو رہا ہے. تھنک کریں. ٹھنگ بالکل. زبان ل اللسان اللسان. گڈ. اوکے جی نیکسٹ ہے نون غنہ. غنہ کہاں سے ناک میں آتا ہے؟ ناک میں ناک کو کیا کہیں گے؟ السان ناک کو کیا کہیں گے؟ الخشوم الخیش. الخشوم خیشوم. یس. تھرڈ ہے عین. عین حلق حلق. الحلق حلق گڈ. آگے ہے جی ف. ف ف. تھنک کریں پھر بتائیں. ف. نو سوری نہیں الشفتان لپس سیم. الشفتان الشفتان. الشفتان اوکے لاسٹ ون یا مد. ای جب ہم مد بولتے ہیں ای یا جو ساؤنڈ ہے نا مد جب یا مد ہوتا ہے جیسے آپ بولتے ہیں العلی تو یا کہاں سے ادا ہو رہا ہے کیونکہ یہ یا مدہ ہے ایمپٹی الحلق حلق ایمپٹی ماؤتھ سے. ایمٹی ماؤتھ جب یہ مد لیٹرز ہوتے ہیں نا جو واؤ ہے الف ہے اور یا ہے تو یہ ایمپٹی ماؤتھ سے صرف یہ 3 لیٹرز ہیں جو جوف سے ادا ہوتے ہیں. باقی جو کوئی بھی لیٹر جو ہے نا وہ جوف سے ادا نہیں ہوتا. سمجھ آئیے. ایمپٹی ماؤتھ سے صرف 3 لیٹرز ادا ہوتے ہیں وہ ہیں الف واو اور یا مدہ. جب یہ مدہ ہوں گے تینوں اس وقت. جب یہ مدہ نہیں ہوں گے تب یہ جوف سے ادا نہیں ہوں گے. سمجھ آئیے. جی جیسے آپ کہتے ہیں نا قالا آپ کیا پڑھتے ہیں قال اب دیکھیں قا جو الف ہے الف تو قاف کے ساتھ آ رہا ہے نا تو یعنی جو الف کی ساؤنڈ ہے قا وہ کہاں سے آ رہی ہے؟ حلق سے قا دونوں کی ساؤنڈ جو ہے نا منہ کے خالی حصے سے آ رہی ہے. خالی سے آپ دیکھیں نا جب قا کہتے ہیں تو آپ کا منہ کھلا رہتا ہے نا. جی قا قال ٹھیک ہے. تو یہ کہاں سے ہے ایمپٹی ماؤتھ سے. اسی طرح اگر آپ کو کہتے ہیں قولو او کہاں سے آ رہی ساؤنڈ؟ ہونٹ سے نہیں آ رہی. ہونٹ تو راؤنڈ ہو رہے ہیں لیکن ایکچولی یہ مد ہے تو مد کی جو ساؤنڈ ہے وہ خالی حصے سے آ رہی ہے. او خالی حصے سے آ رہی منہ کے خالی حصے سے. ٹھیک ہے. اسی طرح قیلا ہے قی وہ بھی خالی حصے سے آ رہی ہے قی تو ای جو ساؤنڈ ہے وہ کہاں سے آ رہی ہے؟ خالی حصے سے خالی حصے سے آ رہی ہے. تو یہ یاد رکھنا ہے آپ نے. ٹھیک ہے جی. اب دیکھیں the empty space there are 3 letters pronounced from this specific مخارج اور مخرج. تو الجوف سے 3 لیٹرز ادا ہوتے ہیں. ابھی میں نے آپ کو بتائے ہیں کون کون سے ہیں جی. الف واو یا گڈ. مد لیٹرز. ٹھیک ہے. جی الف واو یا یہ ادا ہوتے ہیں. آگے ہیں جی تھروٹ لیٹرز الحروف. there are 6 letters pronounced from these 3 مخارج. کون کون سے ہیں؟ اپر تھروٹ کون سا آتا ہے؟ اپر تھروٹ کون سے لیٹرز ہیں؟ ہلکیا نیچے سے سٹارٹ کرتے ہیں کیونکہ آپ لوگوں نے نیچے سے یاد کیا. ڈیپ تھروٹ فرسٹ کیا ہے؟ حمزہ حمزہ ہا عین ہا
यस غين خا खा, ठीक है। नीचे से हम ऊपर जाते हैं तो इसलिए आपको उसी हिसाब से याद है। तो हमजा हा, डीप थ्रोट यानी बॉटम ऑफ द थ्रोट, आइन हा, मिडल ऑफ थ्रोट, गइन खा, टॉप ऑफ द थ्रोट, अपर थ्रोट, ठीक है। ये आपने पहले किए हुए हैं काफी टाइम। जी 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 नेक्स्ट है जी टंग, अल-लिसान। देर इज वन लेटर प्रोनाउंस फ्रॉम दिस स्पेसिफिक मखरज, सॉफ्ट पैलेट, बैक ऑफ द टंग। एक ही लेटर है जो बैक ऑफ द टंग से अदा होता है और सॉफ्ट पैलेट के साथ। फॉर एग्जाम्पल लेटर्स जो है ये जो है ना, ये तालु, ये पीछे सॉफ्ट पैलेट यहाँ लगता है। फा सॉरी बोलिएगा। सॉड स्वाद, डॉट ये कॉफ कॉफ कॉफ। कॉफ जुबान का ये जो पिछला हिस्सा है ना, बिल्कुल पिछला हिस्सा, जी और ऊपर ये सॉफ्ट, ऊपर सॉफ्ट पैलेट से। आप देखें, अगर आप अपना मुंह को ओपन करके देखेंगे ना, तो आपके जो जो दांतों वाली साइड है वो हार्ड पैलेट है, सख्त है, ठीक है। ऊपर जो तालू है ना, जो दांतों की साइड पे, वो हार्ड है ना। जी जी उससे उससे आगे जाएंगे गले वाली साइड पे, तो जी जी आपके जो पैलेट है वो आपका सॉफ्ट पैलेट है, ठीक है। तो सॉफ्ट पैलेट से एक लेटर अदा होता है और वो है कॉफ, ठीक है। उसके बाद है जी टंग, अल-लिसान। तो अल-लिसान, हार्ड पैलेट, बैक ऑफ द टंग, कौन सा लेटर अदा होता है? हार्ड पैलेट याद रखना है, बैक ऑफ द टंग, और एक ही लेटर अदा होता है, कौन सा है? जल्दी से तुम लगाएं। कैफ कैफ, कैफ कैफ। अब आप प्रोनाउंस भी करें ताकि आपको समझ आए कहाँ से आ रहा है। कैफ काफ कैफ, काफ देखिए, आप देखिए, जबान की जड़ से अक, अक अक, अक। बैक तो फील बैक करके ऑफ बैक ऑफ द टंग है, अक लेकिन सॉफ्ट नहीं, हार्ड से अदा हो रहा है। जहां से कॉफ था ना, उससे थोड़ा सा अगली साइड पे, मुंह वाली साइड से काफ अदा हो रहा है, ठीक है। अक अब देखें जी, द अल-लिसान, देयर आर 3 लेटर्स प्रोनाउंस फ्रॉम दिस स्पेसिफिक मखारज। तो वो क्या है? 3 लेटर्स मिडल ऑफ द टंग किए हुए हैं आपने। जी अभी क्या बोला आपने? जी बोला है, तो उसके पहला लेटर क्या है? जीम, जीम, जीम शीन शीन यस, जीम, सीन शीन, और या या, यस जी। जैसे आप बोलते हैं ना, अज, ज, ज, आप फील करेंगे जुबान का बिल्कुल ये जो ये बड़ा हिस्सा है ना, यहाँ से अदा हो रहा होगा। हरूफ शजरिया जी, हरूफे शजरी, हरूफ शजरिया अज, ज, ओके। जी अश, जी अश, इसी तरह या अय्यु, या अय्यु। या जब होगा मुतहर्रिक, मुतहर्रिक क्या होता है? जब या पे हरकत होगी, या पे फतह होगा, या कसरा होगा, या दम्मा होगा, उस सूरत में ये मिडल ऑफ द टंग है। अगर या पे कोई हरकत नहीं होगी तो वो क्या होगा? पीछे आप पढ़ चुके हैं। अगर या पे कोई हरकत ना हो तो क्या होगा? या वो नॉर्मल जाओगा नहीं, क्या उसको कहेंगे? यास्कून या मद्दा, पढ़ लिया कितनी दफा, या मद्दा, ठीक है। ओके, आगे है जी अल-लिसान। देयर इज one letter pronounced from this specific makhraj. Side of the tongue touches upper molars. Side of the tongue, ये जो साइड ऑफ द टंग है जी नजर आ रही है ग्रीन हुई, तो ये अपर जो मोलर्स हैं उससे टच करेगा तो वो लेटर ज्यादा होगा।
जी ضاد ضاد यस गुड दौद ضاد और हमने ये भी पढ़ा था कि दौद को पढ़ने के कितने तरीके हैं ضاد पढ़ने का तरीका कितने हैं कि किस राइट साइड पे भी पढ़ सकते हैं लेफ्ट साइड पे भी टंग की राइट साइड पे टंग की लेफ्ट साइड पे और बोथ साइड से भी ठीक है यानी कुछ की आदत होती है वो राइट साइड पे टंग की करते हैं वो कुछ लेफ्ट साइड पे दाद यानी आपकी टंग ज्यादा जो लिफ्ट कारी होती है ना या राइट पे कारी होती है या लेफ्ट पे कारी होती है या सम टाइम किसी की टंग जो है वो बोथ साइड से कारी होती है ठीक है हरूफ हाफिया जी हाँ जी आगे है जी द टंग अलिसान गम्स ऑफ 8 फ्रॉम टीथ यानी देर इज वन लेटर pronounced फ्रॉम दिस स्पेसिफिक मखरज फा ऑफ ए गम्स जो हैं उनसे हरूफ शख्सिया फा tip and front side of the tongue tip of the फा ص ص ص एक ص लेटर का होता है कौन सा बोल तीन रहे हिस्सों वाला वो तीन हिस्सों वाला फा नहीं फा है ص फा ص सा ص